خوش آمدید اور ویلکم بیک روح پرور تلاوت نعت اور بیان کے بعد اب باری ہے ہمارے نوجوان ستارے سیگمنٹ کی. ناظرین, نوجوان ستارے سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں نہ صرف وطن عزیز, نہ صرف سوسائٹی, بلکہ کمیونٹی کے ان نوجوانوں سے جنہوں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کو بھی ترجیح دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی کی میڈیا کے حوالے سے جو اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا آج ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے. میں خود اسے بہت پسند کرتا ہوں, بہت اچھا بولتے ہیں, نفیس بولتے ہیں, اور بہت کم ایسا لگتا ہے ہماری ویمن کمیونٹی کے نوجوانوں میں کہ جب وہ اردو میں بات کر رہے ہوں تو اردو داں جیسی جو ہے ہمیں فیل آتی ہے. تو ایسا ہی ایک نوجوان آج ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اپنے مختصر سے کیریئر میں, اپنے مختصر سی عمر میں انہوں نے بڑے جو ہے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. آپ بالکل ینگسٹ جنرل سیکرٹری کا اعزاز آپ کے پاس حاصل ہے. اپلیٹا ویمن ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری رہے ہیں, اور کم عمر اور کم سن ترین جنرل سیکرٹری, اور موجودہ اپلیٹا ویمن ایسوسی ایشن کی مینیجنگ کمیٹی کے رکن بھی ہیں. ہم انہیں سوشل میڈیا پر گائے بگائے رمضان ٹرانسکرپشن میں بھی دیکھتے رہے ہیں. انجینئر حمیر میمن ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمیر, بہت بہت شکریہ. اچھا لگتا ہے جب ہم خیال لوگ, ہم پلہ لوگ, یا ہم ضابطہ لوگ جو ہے ایک ساتھ ملتے ہیں تو بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. اور ہمارے گزشتہ پروگرام میں ایسے ہی ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور کیسا چل رہا ہے یہ رمضان؟ پہلے تو آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی ٹیم کا, علی گوڈل صاحب کا, الطاف بھائی آپ کا, کہ آپ نے مدعو کیا اور موقع فراہم کیا کہ کچھ بات چیت کی جائے. اور رمضان الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. پہلے آغاز رمضان ٹرانسمیشن سے ہی کر لیتے ہیں. مختلف چینلز نے اپنی کوشش کی. اوور آل مین اسٹریم میڈیا تو ان کا ایک اپنا ہوتا ہے, لیکن یہ جو ایک کمیونٹی لیول پر جو رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلے کا آغاز ہوا ہے آپ سے کوئی چند برس پہلے سے, کیسے دیکھتے ہیں اس میں گائے بگائے ترقی ہو رہی ہے, اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف مہمان حصہ لیتے ہیں بلکہ بولنے والوں کی جو ہے اور اویئرنیس کریشن کی بھی ایک اچھی جو ہے وہ سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے. بالکل, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو شاید بہت پہلے لینا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے تھوڑی تاخیر ہوئی, بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. دیکھیں, مین اسٹریم میڈیا کی بھی اگر ٹرانسمیشن دیکھیں تو وہاں پہ علم تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا سوائے آپ کو فضولیات کے علاوہ. ہماری کمیونٹی نے جو اسٹیپ لیا ہے, ڈفرینٹ چینلز نے اپنی کیپیسٹی میں جس طرح کرتے رہیں, اس سے فائدہ یہ بات کہ ایک تو میمن برادری کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آیا. میمن برادری کے ستارے جو اس وقت روشن نہیں تھے وہ افق پہ روشن ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا, بہت سارے لوگ ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ میمن برادری کتنی مختلف جہتوں میں کتنا بڑا کام کر رہی ہے. تو میڈیا نے جس طریقے سے میمن برادری کو ملکی افق پہ ایک چاند کی طرح روشن کر دیا کہ باقی ساری کمیونٹی ستارے کی مانند لگ رہی ہے. کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ کمیونٹی کے چینلز کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹیز کو, میں صرف میمن برادری کی بات نہیں کروں گا, ایسے کئی کمیونٹی چینلز اور مزید آنے چاہیے جو اپنی کمیونٹیز کو, ان کے کاموں کو, ان میں کام کرنے والے لوگوں کو دنیا کے ساتھ روشناس کرائیں. اور یہ بڑا اہم ترین شعبہ ہے جس میں ہم تمام ہی تجارتی کمیونٹیز جو ہے وہ لیگ کر رہی ہیں. ایسا کچھ پلان, مربوط پلان ہونا چاہیے. اچھا حمیر, اب میں بات کروں گا. حمیر میمن, انجینئر حمیر میمن جو ہے آج ہمارے ساتھ مہمان کی حیثیت سے ہمارے اس اسٹوڈیو کی زینت بنا ہے. کیسے آغاز ہوتا ہے, کن گلیوں سے, کن چوراہوں سے نکل کر آگے بڑھے, کہاں ابتدائی تعلیم حاصل ہوئی, کیسے شوق پیدا ہوا بولنے کا, سننے کا, یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں پوچھنا. قیام پاکستان کے بعد میمن برادری کی کثیر تعداد لیاری کے علاقے میں آباد ہوئی. جی بالکل, ہمارے آبا و اجداد بھی وہاں سے تھے, تو لیاری ہی میں آنکھ کھلی, انہی گلیوں میں پروان چڑھے. اور اللہ کا شکر ہے جو شروع میں جو اساتذہ ملے وہ بہت ہی اردو دان تھے, بہت ہی قابل فہم تھے, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے. پھر اس کے بعد ناصرہ اسکول سے میٹرک کیا, سر سید سے انجینئرنگ کی, این آئی ڈی سے ماسٹرز کیا, اور پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا. پروفیشنل زندگی کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں نعمان وڈیرا صاحب, جی جی, اور میرے کزن ہوتے خرم گروندوالا جو WM میں کافی سرو کر چکے ہیں. جی جی بالکل. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اپلیٹا میمن کی یوتھ جب فارمیشن ہو رہی تھی, تو وہاں سے میری سوشل زندگی کا خرم شہزاد کی بات, خرم شہزاد, خرم ہمارے ساتھ وہیں سے ہی جو ہے پھر سوشل زندگی کا آغاز ہوا.
پروفیشنل اور سوشل زندگی ساتھ چلتی رہی. پھر اوپلیڈا کی یوتھ فارم کی ہم نے, اور اس کے فوراً بعد ہی میں نے اوپلیڈا کی مینیجنگ کمیٹی جوائن کی. اینڈ دین آئی بیکیم دا ینگسٹ جنرل سیکریٹری. اینڈ آخری 10 سال, گزشتہ 10 سال سے میں ہماری جماعت سے منسلک ہوں, کسی نہ کسی انداز میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا بڑا بے پناہ احسان, اور میں نے سمجھا کہ لرننگ ایٹیٹیوڈ جب آپ میں ہوتا ہے نا, آپ میں سیکھنے کی جستجو ہوتی ہے, تو پھر آپ جو نا آگے بڑھتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. مجھے اردو جو ہے, ہمارے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, میٹرو 1 کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عمیر ہارون صاحب, ماشاءاللہ, ان کی ماہیت میں رہ کے مجھے اردو سیکھنے کا موقع ملا. اچھا, ہم جو ہیں میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم نے بچپن میں میمنی لینگویج ہی میں بات کی ہے, تو جس کا ڈرا بیک یہ کہ ہمارے ڈکشن میں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے, جس میں مجھے فخر بھی ہے, لیکن وہ آپ کا ڈرا بیک ہے. تو مسلسل تلفظ کی ادائیگی ڈاکٹر صاحب ہماری کرواتے رہے اور ہمیں کتابیں بتاتے رہے, تو اس سے جو نا کافی مدد ملی اردو سیکھنے میں اور اردو بولنے میں بھی. یہاں بالکل ڈاکٹر عمیر جو ہے, انہوں نے کئی لوگوں کی اردو کو درست کیا ہے, اور میں ایک عرصے تک انہیں جو ہے اردو دان ہی سمجھتا رہا. اردو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, بہت عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کہ آپ بھی ہماری کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن کس انداز سے آپ نے اپنا اسلوب بنایا, اپنا لہجہ ترتیب دیا ہے, یہ قابل مبارکباد ہے. اور ہم آپ ہی کی ڈگر پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کسی دن ہم ایک ساتھ بیٹھیں اور مزید آپ سے کچھ ہم فیض حاصل کر سکیں. اور آخر میں الطاف بھائی آپ کو دیکھ کر, کیونکہ دیکھیں جب ہم سوشل فیلڈ میں آئے تو آپ ماشاءاللہ سے چھائے ہوئے تھے, اور ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں, کیونکہ جو سولر نظام کا سیار ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا نا. ہم تو چھوٹے سیار ہیں, ہم بھی چلے آ گئے مدار میں, لیکن بڑا تو رہے گا, سورج تو اپنی جگہ رہے گا. تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ WM میں اس وقت بڑے سرو کر رہے تھے اپنی جماعت میں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آپ جیسی انسپریشن موجود تھی, جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت بہت شکریہ. دیکھیں کسی بڑے لوگوں کا, اور خاص طور پہ جونیئرس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سینئرس کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے نا اوبلائج کرتے رہتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک سوشل ورک, سماجی کارکن, ایک اویئرنیس کریٹر جو ہے نا اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اپریسیشن کے. اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جونیئرس کو دیتے رہیں, تو اسی انداز سے بھی جونیئرس بھی اس کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں تھرو بیک کرتے ہیں, اور پھر ہماری طرف وہ اپنی ساری اپریسیشن کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے عمیر آپ سے بات کرتے ہوئے. عمیر, اب تھوڑی سی آپ نے APMY کی بھی بات کی, آپ نے نوجوانوں کی بھی بات کی, اپنی جماعت کی جس کی آپ نے بنیادوں میں آپ شامل ہیں. کیسے دیکھتے ہیں میمن کمیونٹی کی, میں یوتھ کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں, کہ کیا پوٹینشیل ہے ان کا ایجوکیشن کی طرف, کیا ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مخصوص تعلیم کے بعد سے کسی اور طرف نکل جانا, جسے کہتے ہیں ہم ڈراپ ہو جانا, ڈراپیج ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایجوکیشن کا. جو اگر پرائمری سے 100 بچہ نکلتا ہے, تو اگر میں ہائر ایجوکیشن کی یہ باقاعدہ اتھینٹک رپورٹس ہیں کہ 10% جا رہا ہے پروفیشنل کی طرف. کیسے روکا جا سکتا ہے, کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, ماضی میں بدقسمتی سے یوتھ کو یوز کیا گیا, ان کو انلیش نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا. دیکھیں, یوتھ کے پاس 5 یا 10 سال ہی ہوتے ہیں بالکل صحیح اپنے کیریئر گروتھ کے لیے. اگر وہ 5 یا 10 سال وہ مس یوز کر جائیں گے یا کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں گے, تو وہ پھر ضائع ہو گیا نا. جی بالکل. ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ یوتھ کے ساتھ تعلق قائم کریں اس سلسلے میں کہ ان کے پوٹینشیل کو انلیش کریں. اگر یوتھ آپ کو جوائن کرتی ہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان کا کیریئر ہے, آپ اس کیریئر کے مینٹور سے انہیں ملائیں. ہاں, کیا بات ہے. یہ پھر اس یوتھ کے لیڈر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اچھی جاب تلاش کرنے میں مدد دے. اگر کوئی یوتھ ایسی ہے کہ جس کا پڑھائی میں بالکل ہی رجحان نہیں ہے, تو پھر اس یوتھ کے لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ اس سے اسکلڈ کورس کروائے, اس سے اسکل کی جاب دلوائے. کیونکہ اگر آپ یوتھ کے لیڈر ہیں اور آپ یوتھ کو ٹریک پہ نہیں لا رہے, تو پھر میرے خیال سے اس کو مس یوز کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ہوتا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات, اور میں ایک بار نہیں کئی بار سوچ چکا ہوں. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یوتھ ابھی تک ٹریک پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے ہیڈ کاؤنٹ کو یوز کر لیتے اپنے پرسنل ایجنڈا کے لیے, مگر ان کے ہیڈ میں جو ان کا پوٹینشیل اس کو انلیش نہیں کرتے. پہلی بات یہ ایک اور میں اس میں ایڈیشن کر دوں, میں نے بے شمار مرتبہ دیکھا, اور اب میں اس بات پر ایم سو سوری, ہو سکتا ہے کہ یہ غلطیاں مجھ سے بھی ایک زمانے میں ہوئی ہوں, لیکن جب یہ آشکار ہو گیا کہ ہم یوتھ کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, تو میں تو کم از کم اب بہت سارے یوتھ کو یہ مشورہ دیتا ہوں, اب تک نہیں, میں نے اپنی کمیونٹی میں بھی, اور جہاں بھی ویمن کمیونٹی میں مجھے موقع ملتا ہے, ایون کہیں اور بھی, کہ یار اپنی سوشل کیریئر پہ صرف چند گھنٹے دینے ہیں, آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ کے پاس 15 سے لے کے 35 سال تک جو ہے نا وہ آپ کا کیریئر کا ٹائم ہے, جس میں آپ کی فیملی بن رہی ہوتی ہے, آپ خود جو ہے نا ایکسل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم دیں. ہاں, 35 کے بعد جب آپ سیٹ ہو گئے ہیں, آپ کی فیملی سیٹ ہو گئی ہے, اس کے بعد بے شک آپ بڑے چنک کا حصہ بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم پروجیکٹ لانچنگ کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ہم پروجیکٹ لینڈنگ پہ نہیں کرتے. دیکھیں, ایک ایئرپلین اڑ گیا, لیکن
लैंड भी तो करना है। हमने यूथ के प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिए, मगर कितने लोगों ने इससे इस्तेफादा किया? जिसने इस्तेफादा किया वो अब कहाँ पे खड़ा हुआ है? उसने अपने आप को कितना अपलिफ्ट किया? उसका ख़ानदान क्या ज़कात से बाहर निकला, नहीं निकला? हमारे यूथ के में कितने लोग हैं जो ज़कात ओरिएंटेड है, हमने उसको कितना ज़कात से बाहर निकाला? तो हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, लैंड नहीं होते। यही वजह है कि हमारी यूथ सब कुछ हवा में ही मौलिक रहता है। मैं तो हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि हम 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करें, मगर ऐसे कि जिनकी लैंडिंग प्रॉपर हो, क्योंकि अगर लैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी ना तो आप देखें यूथ फिर डिसहार्ट होगी, फिर यूथ सियासत में आ जाएगी, और आप कभी भी मेमन बरादरी इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सही डगर पे इसलिए नहीं आ सकेगी कि आपके पास फॉलो अप फीडबैक का सिस्टम ही नहीं है, या आपने यूथ को जिस एजेंडे के तहत इंडक्ट किया था वो आपका एजेंडा पूरा हो गया। बहुत ज़रूरी है हमारे अकाबरीन को, हमारे सीनियर्स को ये सोचना होगा, साथ ही साथ वो यूथ लीडर्स जो नौजवानों की एक बड़ी जो है वो तादाद को साथ लेकर चलते हैं, उनका ट्रस्ट होता है। प्लीज़ उनकी अपनी अपब्रिंगिंग जो हो रही है उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। अगर कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे उस ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि हम इन्हें सिर्फ प्रोग्राम्स के अंदर उलझाए रखें, प्रोग्राम में जिम्मेदारियों में उलझाए रखें। वो अपनी उस पहली जिम्मेदारी जिसमें इसने आगे बढ़कर अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को मजबूत करना है, वो नज़रों से ओझल ना रह जाए। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, बड़े अहम तरीन टॉपिक्स पर शायद हो सकता है इस पूरे रमज़ान में बड़े अहम तरीन टॉपिक्स पर आज यूथ पर हम बात कर रहे हैं, और यूथ ही पर इंशाल्लाह मज़ीद बातचीत भी होगी। इंजीनियर हुमैर मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर में दोबारा आते हैं और यहीं से सिलसिले का आगाज़ करते हैं। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदीद एक बार फिर। इंजीनियर हुमैर मेमन है हमारे साथ, मेंबर मैनेजिंग कमेटी उपलेटा मेमन एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ के भी अव्वलीन दिनों में इनके साथ रहे हैं, और यूथ विंग जो बना था उपलेटा मेमन एसोसिएशन का उसका भी पार्ट रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हमने अकाबरीन को भी समझा दी, यूथ एक्टिविस्ट को भी, यूथ लीडर्स को भी हमने बता दिया, लेकिन अब एक्चुअली यूथ को पर्सनल ग्रूमिंग के लिए यूथ को क्या करना होगा? उनकी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। देखिए, मैं तो इस बात पे सबसे पहले ज़्यादा तरजीह भी देता हूँ और सबको बावर भी करवाता हूँ कि मेमन यूथ को सबसे पहले अपनी जमातों से कनेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूथ कनेक्ट जमात से नहीं होगी तो अल्टीमेटली किसी और गैदरिंग से कनेक्ट होगी। कनेक्ट तो होना ही है। तो जमात का फ़ायदा ये होता है कि जमात देखें ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जब यूथ आती है तो यूथ को एक बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिलता है, फाइनेंशियल चीज़ें हैंडल करने का मौका मिलता है, और चीज़ें बहुत लार्ज कैनवस पे देखने का मौका मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इनकी ग्रोथ जो 10 साल में होनी है वो 4-5 साल में हो जाती है। इंटरपर्सनल स्किल्स इनको आ जाती हैं, इनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट होता है वो आश्कार हो जाता है। फिर यूथ जब समाजी काम से जुड़ती है तो उन्हें ग्राउंड पे मौजूद मसाइल से आगाही होती है। जिस तरह वो यूथ फिर जब कुछ काबिल बन जाती है तो इनके पास वो रोशनी होती है कि वो किस तरीके से ग्राउंड पे जाके मसाइल हल कर सकें।
دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یوتھ جب اپنی کمیونٹی سے جڑے گی تو الٹیمیٹلی ان کے دوست بھی کمیونٹی والے ہی ہوں گے. اس سے خاندان کا پھیلاؤ ہوگا, اس سے اچھی گیدرنگ میں اضافہ ہوگا, اور اس سے آپ کی جو کمیونٹی ہے اس میں آپ کی آگاہی ہوگی, لوگ آپ کو جانیں گے, پہچانیں گے. پھر آپ جب کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ نے کوئی پروفیشنل ڈگری لی ہے, کنیکٹ ہیں, تو پھر آپ کو اچھی جاب کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں. آپ کے بزنس کر رہے ہیں, کوئی بزنس کی لائن مل سکتی ہے. تو ایک تو کام یہ سارا کا سارا ثواب بھی ہوتا رہے گا, آپ کی پرسنل گروتھ بھی ہوتی رہے گی. لیکن آپ جب اس فیلڈ میں آئے نا تو اب اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنی پرسنل ایگو, پرسنل خواہش, پرسنل نام پیچھے رکھ دیں, کیونکہ یہ جتنا باعث نجات کام ہے اتنا باعث ہلاکت کا کام ہے. ہاں بالکل. اگر آپ ایگو آ گیا آپ میں, اگر اپنی ریاکاری آ گئی تو یہ پھر آپ ضائع بھی ہو سکتے ہیں. مجھے یہاں ایک سوال اور, پھر وہی جس کی بات ہم نے وقفے سے پہلے کی تھی, کہ اب اگر یوں جماعت کے آتی ہے, میں نے سم ٹائم دیکھا ہے, بلکہ بہت سارے میرے سامنے ایک کیس اسٹڈی ہے, اب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور کئی اور جگہوں پر اپنے پروفیشنل لائف کے اندر اتنے ایکسل نہیں کر پا رہے ہوتے, بہت ٹائم دیتے ہیں جماعت میں, یعنی کہ ان کو سونے میں تولا جا سکتا ہے, اتنا انہوں نے جماعت کے لیے کام کیا اپنے اولین دنوں سے. خود میرا بھی اسی قسم کی, میں کہتا ہوں اسی روش پہ تھا. ایک جو پیک ٹائم ہوتا ہے آپ کی لائف کا, آپ کے کیریئر کا, وہ پھر آپ جب جماعت کے اندر سرو کر دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ایک شوق بھی ہوتا ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک طریقے کا نشہ بھی ہے. اگر آپ کو سوشل ورک میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. تو یہ اکابرین کا کام کیا ہونا چاہیے کہ ان سے کتنا وقت لیں, اور کتنا وقت یا تو پھر ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آیا وہ اپنی کاروبار میں, اپنی جاب پر, یا اپنی تعلیم پر, اگر وہ نوجوان ہے, اسٹوڈنٹ ہے, تو اس پہ اتنا وقت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. لیکن یہ میں نے کہا نا, یوتھ لیڈر کا کام ہے, جو ان کو لائے یہ اس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیونکہ آپ جب آپ یوتھ کو انڈکٹ کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کے پاس اس کا پلان بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کہ اگر ایک بچہ میرے پاس آیا ہے, انجینئر بن کے 20,000 روپے کماتا ہے اور جماعت میں سروس دے رہا ہے, تو اب یہ جماعت کے پریزیڈنٹ کا یا یوتھ کے لیڈر کا کام ہے کہ اس کو مجھے 3 سال میں لاکھ روپے والی جاب پہ لے کے جانا ہے, تاکہ ریوارڈ تو ملے گا نا اسے. ایسا ہی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو بعد میں گلٹ نہیں ہوتا اپنا ٹائم دینے کا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سمجھداری یوتھ میں بھی ہونی چاہیے کہ مجھے کتنا % کہاں ٹائم دینا ہے. لیکن ہمیں اب جو نا نو کہنا سیکھنا پڑے گا. آپ ہر بات میں یس نہیں کہہ سکتے. جی ہاں جی. آپ جب نو کہنا سیکھیں گے نا تو پھر آپ کی یس کی ویلیو ہوگی. کیا بات. کیونکہ بہت سارے یس پھر ہمارے نو ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جو آنا چاہیں وہ اپنے ٹائم کو اسکیجول کر لیں, اور جو ٹائم وہ دوستوں میں دینا چاہ رہے تھے وہ جماعت میں دے دیں. یعنی کہ غیر ضروری وقت جہاں برباد ہو رہا ہے اس کو اس کو مزید پیور کرنے کے لیے, مزید قابل اضافہ, قابل عمل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جماعتوں کی طرف آنا ضروری ہے. ایک اور بات یوتھ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مسئلے بتائیں جماعت کے پریزیڈنٹ کو یا یوتھ لیڈر کو کہ جی مجھے اچھی جاب چاہیے. اس میں شرمانا نہیں چاہیے. بعض لوگ جو شرماتے ہیں نا وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ مدد جو ہوتی ہے نا آپ کے آس پاس ہی آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. آپ پکار کی, اس کو مدد کی بھی پکار کی ضرورت ہے. کیا بات. تو آپ بتائیں, آپ کہیں کہ دیکھیں جی میں نے MBA کیا ہوا ہے, میں بھی 50,000 کما رہا ہوں, آپ سر میری بات کریں, اس سے آپ کی جان پہچان ہے. تو اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا اولین حق ہے, آگے بڑھنا آپ کا اولین حق ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا جماعت کی صورت میں, تو آپ اس سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, اور اپنے آگے بڑھنے کی اس میں پلاننگ بھی کریں, اور سب کو بتائے بھی. کیا بات ہے. اچھا, اب میں ان جنرل پوری میمن کمیونٹی کی کے اکابرین کی بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کا کام یہی ہے کہ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کسی نہ کسی انداز میں کرتے رہتا ہے. اوور آل میمن کمیونٹی کی جو انسانی خدمت کی جو ان کے اندر ایک انسٹنکٹ موجود ہے, اس جذبے کو تو خیر کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بائی بون جسے کہتے ہیں ہماری جین کا حصہ ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پراپر ڈائریکشن میں شاید ہر جماعت اپنے اپنے لیول پر تو کر ہی رہی ہے, لیکن ہمیشہ ہمارے سینئرز نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ہم یکجٹ ہو کر جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ ادارے ہمارے جو ہے نا وہ شاید اتنے زیادہ فعال نہیں ہیں, یا ان سب کو فعال کرنے کی کوشش میں اب تک کامیاب نہیں ہوئی. یا تو میں یوں کہہ سکتا ہوں دوسرے الفاظ میں کوشش ضرور ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی شبیر ہارون صاحب نے بڑی اچھی انیشیٹوز لیے ہیں کمیونٹی کو جگانے کے لیے کہ آئیے آگے آئیے, ہم سب مل کر, آپ کرنا چاہیں آپ کیجئے, میرے ساتھ مل کے کرنا چاہیں, لیکن کچھ ایسی ڈائریکشن میں کیجئے کہ ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو, ہماری انرجی محفوظ رہے, اور ہم مختصر وقت میں مختصر پیسے میں زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو یہ ایک ماشاءاللہ آپ کم و بیش تمام ہی کمیونٹی کے سے ملتے ہیں, تھرو میڈیا بھی, تھرو آپ ایونٹس بھی, تو کیسا محسوس کرتے ہیں, اور اب اس کی آپ کی نظر میں کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھ, قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تفرقہ میں نہ پڑو. بالکل صحیح. تفرقہ میں منع کر دیا. اب تفرقہ اٹ ڈزنٹ مین دین, تفرقہ کمیونٹی. کہ ہماری رسی فیڈریشن ہے, کیا بات, ہمیں اس کو پکڑنا ہے, اور تفرقہ میں نہیں پڑھنا. یعنی اپنی آرگنائزیشن نہیں بنانی بھی ہے تو انڈر دا امبریلا آف. میں یہاں پر صرف ایڈ کر دوں کہ
کیا خوبصورت تشبیہ دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک آیت کے اندر آج جسے کہتے ہیں نا کہ آخری انسان تک کے لیے ہے یہ قرآن مجید, تو یہ اسی لیے ہے کہ آپ اپنی مثالوں کو ہماری آیتوں کے اوپر رکھ کے, توازن پہ رکھ کے ٹٹولیے. تو یہ تفرق میں نہ پڑھو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تو یہ صرف مذہبی بات اپنی جگہ ہے, اگر اس کو آپ جماعت کے طور پہ امپلیمنٹ کریں گے تو یہ کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ ہم مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہماری فیڈریشن جو ہے وہ ہماری رسی ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور اگر اپنی آرگنائزیشن بنا بھی رہے تو انڈر دا امبریلا فیڈریشن آ جاؤ. ہاں, کیونکہ آپ نے کیا ہیلتھ کارڈ ہی بانٹنے نا, جی بالکل, آپ نے راشن ہی بانٹنا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ڈیٹا بیس ہو فیڈریشن کے پاس کہ اگر حمیر مانگنے آئے تو فیڈریشن کو پتا ہو کہ حمیر نے کہاں کہاں سے مدد لی ہے, تاکہ ایک راشن کی بوری ایک ہی فیملی کے پاس جائے. صحیح. اور فیڈریشن کو ابھی در و دیوار کو وہ مقام نہیں ملا سرکاری سطح پر کہ یہاں پہ کوئی پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم آنا بھی چاہیں تو میرا ٹائم دے کر نہیں آتا. یہ تو ہمارا حال ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اچھا اچھی بات بھی یہ ہے کہ ہماری چیریٹی کا 80 to 70% نان ویمن فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا ہی ہے, دوسری کمیونٹی میں ایسا نہیں ہے. لیکن جو یکجہتی نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, ہمارے اکابرین زکوٰۃ دے دیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن, اس کی ڈائریکشن پہ وہ توجہ نہیں دیتے. میری تو یہ خواہش ہے جس طریقے سے ہمارے میمن برادری کے بزنس مین 5 سال کا اپنی انڈسٹری کا ویژن بناتے ہیں, جی بالکل, سب بیٹھ کے میمن فیڈریشن کا ویژن بنا دیں کہ ہم جو زکوٰۃ دینا آپ ہی کو دیں گے اور آپ ہی نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. یعنی اتنی زکوٰۃ ہے کہ 10 سال میں ہم اپلفٹ کر سکتے ہیں ساری کمیونٹی کو, اتنی زکوٰۃ ہے ہمارے پاس. ایسی ہے. پھر میں اس بات کا بہت زیادہ پرچار کرتا ہوں کہ ہمیں قوم پرست ہونے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں نہیں دینا کسی اور کو زکوٰۃ, ہمیں کسی اور آرگنائزیشن کو زکوٰۃ بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. اور چند سالوں کی بات ہے میرا خیال ہے, 8, 10, 12 سال اگر ہم نے یہ کام کر لیا, ڈائریکشن کے ساتھ کر لیا. اور ڈائریکشن میں پہلی ایجوکیشن ہے. آپ اگر بچوں کو ایجوکیشن دلا دیں تو اس کا تو خاندان زکوٰۃ فری ہو جائے گا 10-15 سال بعد. ہائر ایجوکیشن نہ دلائیں, اسکلڈ ایجوکیشن دلا دیں. اسکل ایجوکیشن کے بعد آپ کے پاس ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کو سعودی عرب, دبئی میں سیٹ کر دے. کیا بات ہے. یعنی ڈفرینٹ پیرامیٹر پہ ایک ساتھ کام کریں, پروجیکٹ لینڈنگ تک کا کام کریں, 15 سال 20 سال کا ویژن بنائیں کہ ہم زکوٰۃ یہیں پر ہی دیں گے اور میمن برادری کے بچوں کے علاوہ کسی کو نہ دیں. پھر آپ دیکھیں آپ کو ایک بہت بڑا شعور نظر آئے گا, لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور لوگ اسی کے ساتھ جڑتے ہیں جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے. ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آج بات ہوئی اور بڑی ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے آج کمیونٹی کے حوالے سے, اور کچھ نئے آئیڈیاز نوجوان, جب میں کہوں کہ نوجوانوں کو اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساکی, آپ موقع دیں, اسپیس دیں, تو نوجوانوں کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں کام کرنے کے لیے. آئندہ آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ 10, 12, 15 سال اگر ہم کوشش کریں اور اپنی زکوٰۃ کا ایک بیشتر بڑا چنک جو ہے وہ کمیونٹی میں دیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 12 سالوں کے بعد پھر ہم پورا کا پورا باہر دینے کے قابل ہو جائیں گے. ہمارے کم و بیش تمام مسائل جو ہیں, پٹی مسائل تو ہوں گے ہی, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز بنائیں اور اس پہ آگے بڑھتے رہیں. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ون میمن کا جب میں نے سوال کیا تھا ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ میمن پروفیشنل فورم عرفان امان اللہ صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ون میمن کیسے بنیں گے کہ ہم تو ایک بہت بڑا بوجھ انڈیا سے لے کر پاکستان میں آئے, اپنے گاؤں کا, اپنی جماعتوں کا. اس بوجھ سے پہلے اپنے آپ کو عہدہ برا کرنا ہے. یہ بوجھ ہے, اس بوجھ کو ہٹا کے پہلے ون میمبر, اس کو صرف شناخت بنائیے, اس کو اپنی پہچان نہ بنا دیجیے. شناخت اپنی ضروری ہے لیکن اس کو پہچان بنا کر اسی پر رہنا تو یہ کنویں کے مینڈک والی بات ہو جائے گی. ون میمن ہوں گے تو ہم دیگر کمیونٹیز کا مقابلہ کر سکیں گے. ہمیں آج تک یہ نہیں پتا میمن دنیا میں ہے کتنا, چھوڑ دیجیے دنیا کو, پاکستان میں کتنا ہے. ڈیٹا کون کتنا سیٹ ہے, کون کتنا وسائل لگتا ہے, کس کے کیا مسائل ہیں, ہم یہاں تک نہیں پہنچ پائے. سر ایک کوشش ضرور کی ہے شبیر ہارون صاحب نے کچھ, لیکن جسے ہم سینسس کہتے ہیں نا, پیور سینسس, وہ اب بھی شاید ہم نے نہیں کرایا. لیکن جو چھوٹی جماعتیں ہیں نا, جن کی آبادی لاکھ ہوگی, ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بڑی جماعت سے پھر ہم کیا روئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صاحب ثروت میمن ہے وہ جماعت کو کنسیڈر نہیں کرتا. دیکھیں جماعت میں کون آتا ہے, غریب آتا ہے نا. جیسے یہ صاحب ثروت جماعت کو آن نہیں کرتا, تو وہ آنرشپ کی کمی کی وجہ سے ڈیٹا نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے. آپ کے پاس غریبوں کا ڈیٹا ہوگا جو ہوگا, جی ہاں, وہ جو امیروں کا ڈیٹا نہیں ہوگا, یا جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا ہوگا. مڈل آپ کے پاس نہیں ہے, جو میجورٹی آف چنک ہے, جو وائٹ کالر جو ہے, وہ جو اب اس میرے خیال سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وائٹ کالر جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے. میں نے یہ بہت سارے ہمارے فیڈریشن کے صدر سے بھی سوال کیا اور سب ایلیٹ سے سوال کرتا ہوں کہ غریب جو ہوتا ہے نا, اس کا آج کے دور میں رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی, کیونکہ وہ تو اس کو تو ایڈجسٹ ہو ہی جانا ہے نا. بالکل صحیح. امیر کو تو ایڈجسٹ ہو رہا ہے. جو مڈل کلاس ہے, جو عزت نفس اپنی مجروح نہیں کرتا, وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ وہ ہر مہینے 20,000 30,000
ادھار پہ جا رہا ہے اس کے لیے پلان ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس روبسٹ پلان ہونا چاہیے. آپ اس کے بچے کی ایجوکیشن اپنے ذمہ لے لیں تو وہ سمجھ لیں کہ اس کو بریدنگ اسپیس مل سکتا ہے. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ غریب کم کریں, آپ غریب کو نہ بھی دیں, کچھ غریب کو مائنس کر دیں, جو غریب نسل در نسل آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ, کیونکہ لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس سے ہی ابھرتی ہے. لیڈرشپ نہ آنا ہی مڈل کلاس سے, چاہے وہ ملک کی ہو, میمن کی ہو. میمن جتنے لیڈر ہیں آپ دیکھیں وہ کہاں رہتے تھے, صحیح, اب وہ لیڈر بن گئے. لیڈرشپ مڈل ہی نے پرووائڈ کرنی ہے آپ نے, اور آپ نے مڈل ہی کو جو ہے نا امپاور کرنا ہے, اور اسی کو اور اس کو اپلفٹ کرنا آسان ہے, کیونکہ 2 اسٹیئر سب اپلفٹ کر سکتے بجائے سے کہ 10 اسٹیئر اپلفٹ کرو. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو مڈل کلاس پہ زور دو اور مڈل کلاس کو آپ کرو. اور آپ ایک تو یہ بتا کے جو مدد کرتے ہیں نا کہ یہ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ, یہ شرعی بھی درست نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو, شریعت کہتی ہے آپ دے دو, زکوٰۃ کا کہنا ضرورت بھی نہیں ہے. ایک تو ہم فارم پہ بھی لکھتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ ہے, اتنا بڑا ہم ٹائٹل, یہ ضروری بھی نہیں ہے. عزت نفس کسی کی یہ ضروری بھی نہیں ہے. پھر بلا کر سب کے سامنے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ اس سے پرسنلی جائیں, اس سے کر کے, کیونکہ مڈل کلاس ڈرتا ہے نا آنے میں, جتتا ہے بیچارہ. تو ہمیں ایسے پلان بنانے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے دینے والوں کو اپنی انا تھوڑی نیچے کرنی ہوگی. اچھا, اب دینے والوں کے ساتھ ساتھ میں جماعتوں, آخری سوال میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں. جماعتوں نے اپنا اب تک نو ڈاؤٹ کہ اب تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہوئی ہے, ہمارے اکابرین کو پتہ چل گیا ہے. جماعتیں صرف لینا اور اس کے بعد دینا, غریبوں کو دینا, امیروں سے لینا, جماعت سے, صرف یہ کام کے لیے جماعتیں رہ گئی تھیں, جماعت کا آفس رہ گیا تھا. اس کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا آدمی, ساتھ ہی آپ لائبریری رکھ لیجیے, ساتھ ہی آپ اسپورٹس کی کوئی ایکٹیویٹی شروع کیجیے, تاکہ جنرل پبلک یہاں ایک کمیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر یہاں آئے گا تو آنے والا بھی بلا جھجک آئے گا, اور جانے والے بھی بلا جھجک, منہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیوں آیا ہوا ہے. تو پلیز آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتوں کو اپنا طریقہ کار جو ہے وہ بدلنا ہوگا. میں تو کہتا ہوں جماعت کا آفس نہیں ہونا چاہیے, کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے. یہ آفس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کمیونٹی سینٹر میں چھوٹی سی جگہ جو ہے نا آفس ورک کے لیے, کیا بات ہے. باقی کمیونٹی سینٹر ہو, ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, ساری ایکٹیویٹی ہو, لوگ آ کے ملیں. اور جم خانہ جسے ہم کہتے ہیں, جم خانہ, کلب کہتے ہیں, کیا اور آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے روم ہو ہر چیز کے لیے, کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے, پیرنٹنگ کے لیے, اسپورٹس کے لیے, سائیکولوجی کے لیے, اسپورٹس کے لیے. ایک تو ہماری کمیونٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم جو چیز شروع کر دیں وہ اس ٹرینڈ پہ چل پڑتے ہیں. حالانکہ اسپورٹ ایک لمٹ, ون آف دا کیٹیگری تو ہو سکتی ہے, بٹ ناٹ ٹوٹیلٹی. کہ دنیا اسی میں مقید ہو گئی, ایسا ٹوٹیلٹی میں نہیں ہو سکتا. ٹوٹیلٹی میں ابھی آپ دیکھیں ہمارے جو بیچارے لوگ ہیں مڈل کلاس, ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. صحیح بات ہے. کس قدر الجھے میں, انزائٹی ہے, پریشانی ہے, سب سے زیادہ بیمار ہیں, نہ وہ ہیلتھ کارڈ زکوٰۃ کے لے سکتے ہیں, نہ اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں. ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بات نہیں ہو رہی ہے, ان کی کسی چیز پہ ہم بات نہیں کر رہے. ایک روبسٹ پلان کی ضرورت ہے, اور پلان بن سکتا ہے جب آپ اپنی انڈسٹری کو یار گرو کر سکتے تو وائی ناٹ کمیونٹی. کیوں کمیونٹی نہیں, بالکل ہمیں بھی اسی انداز میں, بالکل میں اس سے کہتا ہوں, ہمیں بزنس مائنڈیڈ ہو کر ہماری کمیونٹیز کو دیکھنا ہوگا, ہماری جماعتوں کو دیکھنا ہوگا. بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اپنے سارے اتنے بڑے بڑے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کاروبار چلا رہے ہیں, تو یہ کمیونٹی کو چلانا اسی انداز سے چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر تھوڑی سی ہم پروفیشنلزم کو کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھوں سے لوز کر دیتے ہیں, دیٹس وائی پھر ہم اسی روایت پہ چل نکلتے ہیں. بہت بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ حمید, کہ جو جرنی ہماری جماعتیں اپنی طور پہ کر رہی ہیں, نوجوان اپنے طور پہ کر رہے ہیں, دی میمن ٹی وی بھی اپنی ایک جرنی کو لے کے ساتھ ساتھ لیے ہوئے, اور کوشش پوری کر رہا ہے کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنالوجی کی نئی صورتیں نئے انداز میں سامنے لائے. ایک چھوٹا سا آغاز الحمدللہ علی گوڈل کا ایک بڑا جو ہے وہ درخت بنتا چلا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں میمن ٹی وی اور علی گوڈل کی ان کاوشوں؟ علی گوڈل کی ہماری دوستی کو 20 سال ہو چکے الحمدللہ. یعنی وی آر ناٹ اے نیو بورن فیملی. ہم تو اس وقت سے ساتھ تھے جب علی ہمارے ساتھ ہی گرو ہوا, اور میں تو ہمیشہ اس کی ڈیڈیکیشن کا قائل ہوں. ماشاء اللہ. آپ جب کمٹمنٹ, کنسسٹنٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کریں, دیکھیں جب آپ ڈیڈیکیشن سے پانی ڈالتے ہیں تو تناور درخت بنتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا تو نہیں بن جاتا. تو کمٹمنٹ ہے, اس کی ڈیڈیکیشن ہے, پھر اس کا پیشن ہے, اور اس کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے بھی شروع کیا. اور اچھا ہے, میں کہتا ہوں ڈفرینٹ چینلز ہونے چاہیے تاکہ ڈفرینٹ فلیورز ہیں, ڈفرینٹ ورائٹی ہے, ورائٹی آف سبجیکٹس ملے, گریٹ, اور زیادہ لوگوں کو موقع ملے, تاکہ اس میں جو نا وہ رکاوٹ نہ لگے, پانی بہتا رہے, اور سب کو ایک ساتھ ہو کے کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے, کمیونٹی کی اچھی چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے. اور میرا پیغام تو اتحاد ہے جہاں تک پہنچے. ہاں, میرا پیغام تو اتحاد ہے جہاں تک پہنچے. اور یقینی طور پر جتنے بھی لوگ جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہیں. وی ہوپ سو کہ یہ سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور مل جل کر کے رشک, کہتے ہیں نا کہ مل جل کے رشک پاک
کو رشک ارم کریں, مل جل کے عرض پاک کو رشک ارم کریں, کچھ کام تم کرو کچھ کام ہم کریں. یہیں سے اس پروگرام کو اختتام کریں گے اور حمیر کا شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ اب ہمارے کچن سے پھر خوشبو آنا شروع ہو گئی, جو روزانہ کی طرح آج بھی وہ خوشبو آ رہی ہے. ہمارا کچن آن ہو گیا ہے, کچھ ہی دیر میں رمضان دسترخوان پر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے آج ہماری شیفس کیا حاصل کرنے والی ہیں, کیا بتانے والی ہیں اور کیا سکھانے والی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں دسترخوان پہ. پھر مسکرائی زندگی, آیا ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان